اس کے بعد آگے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الدنیا فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے درمیان، ایمان والوں میں، مسلمان معاشرے کے اندر، ایمان والے معاشرے کے اندر، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو لوگ فرمایا کہ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں کہ یہاں پر فحاشی پھیلے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے. تو ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر فحاشی کون پھیلاتا ہے؟ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارا میڈیا جو ہے، یہ میڈیا اور اس کے مالکان اور یہ لوگ پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعید بیان فرمائی کہ جو ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ دنیا میں بھی عذاب دے گا، سزا دے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا. اس کے بعد آگے ایک اور چیز بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو شیطان کے پیچھے چلے گا نا تو شیطان اس سے بے حیائی کے کام ہی کروائے گا. اور فرمایا کہ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر فرمایا کہ اللہ کا تم پر فضل نہ ہو، تو اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے نا پاک دامن نہیں رہ سکتا. یعنی کوئی اگر پاک دامن ہے تم میں سے تو وہ اس بات پر تکبر نہ کرے کہ اس کا اپنا کوئی کمال ہے. فرمایا جا رہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی بندہ پاک دامن نہیں رہ سکتا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے پاک دامن بناتا ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.